امی نام سے اسے اندازہ نہیں ہوا کہ مصور عورت ہے یا مرد، مگر وہ جو بھی تھا کمال کا آرٹسٹ تھا۔ اس کے ہاتھ میں غضب کی پرفیکشن تھی۔ زالید خود بھی آرٹسٹ تھا اور وہ کسی بھی پینٹنگ کی خوبیوں اور خامیوں کو لمحوں میں جان لیتا تھا، مگر اس تصویر میں اسے کوئی خامی نظر نہیں آئی۔ اسٹروکس کمال کے تھے، اینگلز میں کوئی غلطی نہیں تھی، شیڈز بالکل متوازن تھے۔ ڈیزائر، خواہش، اس نے تصویر کا کیپشن ایک بار پھر دہرایا۔ اس نے اس تصویر کو پہلے لاؤنج میں نہیں دیکھا تھا، اور اب اس تصویر نے لاؤنج میں لگی ہوئی باقی تمام تصویروں کی خوبصورتی اور اہمیت مان کر دی تھی۔ شاکر بابا چائے لیے زالید کے پاس چلے آئے۔ یہ تصویر پہلے یہاں نہیں تھی۔ زالید نے چائے کا کپ تھامنے کے بعد کہا، یہ بیگم صاحبہ چند دن پہلے لائی ہیں، انہوں نے ہی لگوائی ہے۔ شاکر بابا اسے بتا کر چلے گئے۔ وہ اس تصویر کے سامنے کھڑا چائے پی رہا تھا جب نصرت لاؤنج میں داخل ہوئی۔ اس بار بہت دنوں کے بعد چکر لگایا ہے زالید، انہوں نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ زالید ان کی جانب مڑا۔ السلام علیکم ممی، کیسی ہیں آپ؟ بس بہت مصروف رہا، اسی وجہ سے۔ نصرت نے اس کے پاس آ کر اس کے گال تھپ تھپائے۔ ممی، یہ پینٹنگ کہاں سے خریدی ہے آپ نے؟ یہ کلب میں بکنے آئی تھی، مجھے اچھی لگی، میں نے لے لی۔ کس نے بنائی ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتہ، آپ یہ پینٹنگ مجھے دے دیں، میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں۔ زالید نے وقت ضائع کیے بغیر فرمائش کی۔ قیمت کی بات مت کرو، تم لے جاؤ، نصرت نے کہا۔ نہیں ممی، یہ خاصی مہنگی ہوگی، میں اس طرح نہیں لے کر جاؤں گا، زالید نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ نصرت بھی اس کے قریب بیٹھ گئی۔ نہیں، مہنگی نہیں ہے، بس اس کا فریم مہنگا ہے، وہ میں نے خریدنے کے بعد کروایا ہے، ورنہ اس کی قیمت صرف 2000 روپے ہے۔ زالید کو یقین نہیں آیا۔ اس نے ایک بار پھر اس تصویر پر نظر دوڑائی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، صرف 2000 روپے، اٹس کرمنل، یہ تو جرم ہے، اس طرح کے آرٹ کو اس طرح اس قیمت پر بیچنا، یہ کون احمق ہے ممی؟ بہرحال ممی، اگر دوبارہ وہاں اس آرٹسٹ کی کوئی پینٹنگ آئے تو آپ میرے لیے خرید لیجئے گا۔ ٹھیک ہے، میں یاد رکھوں گی۔ اب تم بتاؤ، فیکٹری کیسی چل رہی ہے؟ نصرت نے بات کا موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ اس نے بارش کی آواز کو تیز ہوتے سنا اور ایک جھٹکے کے ساتھ اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب بند کر دی۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ سر اٹھا کر اس نے لکڑی اور گارے سے بنی ہوئی چھت کا وہ کونا دیکھا جو ہر سال کی طرح اس بار بھی رسنا شروع ہو چکا تھا، اور اب اس کے نیچے رکھا جائے گا ایک عدد برتن، اور اس برتن میں گرتی ہوئی بوندوں کی بھیانک آواز ساری رات مجھے سونے نہیں دے گی۔ وہ بڑبڑائی، اپنی چرپائی پر گود میں کتاب لیے دانتوں سے بائیں ہاتھ کے ناخن کترتے ہوئے وہ بہت زیادہ بے چین لگ رہی تھی۔ کمرے کے کھلے دروازے سے اب صرف بارش کی آواز نہیں آ رہی تھی، ماما جان کے تیز قدموں کے ساتھ صحن سے چیزیں اٹھا کر برآمدے میں رکھنے اور پھر انہی قدموں کے ساتھ واپس صحن میں جانے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ بارش جب برسنا شروع ہوئی، اس وقت ماما جان کمرے میں نماز پڑھنے میں مصروف تھیں، اور نماز سے فارغ ہوتے ہوتے بارش بہت تیز ہو چکی تھی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی جائے نماز اٹھانے کے بجائے وہ تقریباً بھاگتی ہوئی باہر صحن میں گئی اور چیزیں سمیٹنا شروع کر دیں۔ مریم ڈھیٹوں کی طرح کتاب کھولے بیٹھی رہی۔ ماما جان نے اسے چیزیں اٹھانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ اب کتاب بند کیے وہ تلخی سے سوچ رہی تھی، یہ سب ماما جان کی اپنی چوائس ہے، پھر ان کی مدد کیوں کی جائے؟ انہیں سب کچھ خود ہی سمیٹنا چاہیے۔ کم از کم انہیں یہ احساس تو ہوگا کہ یہ سب کتنا ڈراؤنا ہے، مگر ماما جان کو یہ احساس کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر اپنے چیختے ہوئے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی۔ اب یہ بارش برستی رہے گی اور چند گھنٹوں کے بعد صحن میں
گلی کا گندا پانی آ جائے گا۔